गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू एम एस रोहिला ब्लॉग। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे अपने घरों में। तो मैं बना रही थी अपने नाश्ते में सिमई। जी हाँ, नाश्ते में आज बनी है वेजिटेबल सिमई। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत हेल्दी ऑप्शन है ये ब्रेकफास्ट का। इसमें खूब सारी सब्जियाँ डालो और इसको नाश्ते में खाओ तो काफ़ी टाइम तक पेट फुल फुल सा लगता है। और बच्चों के लंच बॉक्स में भी हम इसे रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट का ये। इसमें और अगर सिमई मैदे की जगह आटे की हो तो 100% हेल्दी नाश्ता, इससे अच्छा हेल्दी नाश्ता कुछ हो नहीं सकता। तो मैंने बना ली थी अपने लिए वेजिटेबल सिमई। बस इसमें प्याज टमाटर और मटर डाली थी, बस मेरे पास इतना ही था तो मैंने इतनी डाल के बना ली थी। ये बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है, बहुत सारी सब्जियों डाल के बनाऊँ और सर्दियों में ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सर्दियों में बहुत सारी सब्जियाँ आती हैं, गोभी गाजर मटर डाल के बहुत अच्छा है, हेल्दी ऑप्शन है। इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें देसी घी डालकर खाइए, ऊपर से गरम गरम, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस मैं ब्रेकफास्ट कर कर मम्मी के घर चली गई थी और मम्मी के घर आते ही बस थोड़ी सी देर बैठी और फ़ौरन किचन में आ गई थी, क्योंकि मम्मी को खानी थी दवा और मम्मी मम्मी खाया था उन्होंने अभी तक। तो सबसे पहले आकर मैं किचन में उनके लिए खाना बनाऊंगी, क्योंकि लंच टाइम हो रहा है, उनको खिलाकर दवा खिलानी है। आजकल मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, बिल्कुल भी उनसे काम नहीं होता। पहले तो वो थोड़ा बहुत काम कर लेती थी पर अब बिल्कुल भी नहीं होता। तो सबसे पहले किचन में आ गई हूँ, उनके लिए बनाई है मूंग की दाल की खिचड़ी और रायता बना दिया है सिंपल सा, और रोटी सेक दूंगी। तो चलिए जल्दी से खाना बना लेते हैं, फिर साथ में ही मैं और मम्मी लंच कर लेंगे। तो रायते को छौंक लगा दिया है और खिचड़ी भी बन गई है, मूंग की दाल खिचड़ी बनाई थी उनके लिए और रोटी सेक ली है। क्योंकि जल्दी से काम करके फिर मुझे अपने घर भी जाना होता है, इसलिए जल्दी जल्दी अपने घर पे काम खत्म करके मम्मी के घर गई थी। मम्मी के घर आकर चाय पी और मैगी बना के खा ली थी। अब मम्मी के लिए खाना बनाया है, तो रायता बना दिया है और खिचड़ी और रोटी सेक दी है। उसके बाद ये सारे बर्तन पड़े हैं, ये माजूंगी। राशन भरने को पड़ा है, ये माजूंगी, करूंगी सारा पैक और फिर खाना बनाकर फिर अपने घर जाऊंगी। सबके लिए मैं का एक सूट है और मेरे लिए मुझे लगता है मेरी मैं का सिर्फ एक जिम्मेदारी। चलिए, अब जिम्मेदारी सर पे है तो करनी तो पड़ेगी पूरी। चलिए जल्दी से खाना दे देते हैं मम्मी को, खाने का टाइम हो रहा है। हमारी लंच थाली बिल्कुल तैयार है, मूंग की दाल खिचड़ी रायता और मूंग की दाल बनाई थी, सॉरी मूंग की दाल मैंने बनाई थी, मैं बताना भूल गई, और रोटी सेक दी थी। क्योंकि मेरा यहाँ पर भतीजा आया हुआ है तो उसके लिए मैंने खाना रेडी कर दिया था, तो थोड़ी सी दाल भी बना ली थी। तो ये देखिए मम्मी, मैं और मेरा भतीजा तीनों लंच कर रहे हैं। तो आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए। तो लंच कर कर और बस थोड़ी सी दूर बैठ के हम लोगों ने बातें की, उसके बाद में फ़ौरन किचन में आ गई थी, क्योंकि किचन में खाना बनाया तो सारा किचन भी क्लीन कर कर और ऑर्गेनाइज करना था और राशन भी भरना था। तो मैंने ज़्यादा देर नहीं बैठी, क्योंकि टाइम नहीं था, काफ़ी देर हो गई थी मुझे आने में ही, 12 बज गए थे। तो बस जल्दी से लंच बनाया, लंच मम्मी को लंच करवाया, फिर दवा दे दी उनको। वो थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगी, मैं अपने काम ख़त्म कर लूँगी। सबसे पहले खाने के जो बर्तन हुए वो बर्तन को साफ कर लूँगी और उसके बाद फिर राशन भरूँगी। सारा काम फिनिश कर कर तभी फिर अपने घर जाऊँगी, जिससे मम्मी को ना तो उनको होगा और ना उन्हें करना पड़े, तो ज़्यादा अच्छा है। करने की तो देखते मेरा मम्मी तो कर लेगा काम, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना वो करे, तो इसलिए मैं सारा काम फिनिश कर कर ही अपने घर जाऊँगी। बस जल्दी से बर्तन को साफ कर लिया है, सारे बर्तन को मैंने किचन को भी क्लीन कर दिया, तो सारे बर्तनों को इकट्ठा करके साफ कर लिया है। तो मम्मी के लिए और भतीजे के लिए बिल्कुल भी काम नहीं बचा है। तो चलिए जल्दी से बर्तन साफ हुए हैं, अभी राशन भर लेते हैं और राशन भर कर फिर चलेंगे अपने घर। तो सारा राशन मैंने निकाल लिया है, कुछ राशन नीचे भरने का था स्टील के डिब्बे में, मैंने तो वो उसको नीचे भर दिया, और जो ऊपर कबर्ड में रखने का है तो वो मैं ऊपर कबर्ड में रख दूंगी। तो पहले राशन को अलग अलग कर लिया था, जो नीचे स्टील के डिब्बे में रखने वाला था वो नीचे डिब्बे में रख दिया है,
اور جو اوپر رکھنے والا ہے تو اس کو اوپر رکھ دوں گی. تو بس ممی کے گھر کے کام فنش کر راشن سب بھر کر اور سارا کام فنش کر میں آ گئی تھی اپنے گھر. اور اپنے گھر آتے ہی لگ گئی ہوں کام میں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے شام کا. یہ شام کا کام بھی کافی ہوتا ہے. اپنے گھر میں بھی آ کر مجھے جھاڑو لگانی ہے, چائے بنانی ہے, کھانا بنانا, بہت کچھ ہوتا ہے گھر میں کام. شام کے ٹائم آپ لوگ کو سب کو پتہ ہی ہوگا لیڈیزوں کا کام ویسے کبھی ختم نہیں ہوتا. بس بالکل بھی بیٹھی نہیں ہوں. امی کے گھر گئی, وہاں پر بھی کام کر کے آئی اور آتے ہی اپنے گھر کے کام میں لگ گئی ہوں. تو کچھ سامان لے کے آئی تھی رستے میں سے, تو وہی سامان رکھ رہی ہوں. اور اس کے بعد لگاؤں گی جھاڑو. جھاڑو لگانے کے بعد پھر شام کی کھانے کی تیاری کروں گی. کیونکہ صبح جلد بازی میں ایک دم ممی کے گھر چلی گئی تھی تو تھوڑا گھر بھی انآرگنائز ہو رہا تھا, تو تھوڑا سا اس کو آرگنائز کروں گی. دیکھیے کپڑے وپڑے بھی سب ایسے چھوڑ کے چلی گئی تھی میں جلد بازی میں. سب سامان کو آرگنائز کر دوں گی. روز کی بھاگم بھاگ میں کچھ بھی کام نہیں ہو پاتا. بس بیسک ہی کام ہو پاتا ہے. پیاس لگ رہی تھی بہت تیز. اب تھوڑی سی دیر 5 منٹ بیٹھ جاتی ہوں اور بیٹھ کر تسلی سے پانی پی لیتی ہوں. بہت تیز پیاس لگ رہی تھی. کھانا کھا کر فوراً کام میں لگ گئی تھی, تو کھانا کھا کر میں نے پانی بھی نہیں پیا تھا لنچ کر کے. بہت تیز پیاس لگ رہی تھی. تھوڑی سی دیر آرام سے تسلی سے بیٹھ کے پانی پیوں گی اور تھوڑا سا ریلیکس کروں گی. اس کے بعد باقی کا کام گھر کروں گی. تو بس پانی پیا, تھوڑا سا ریلیکس فیل کیا, لیکن کام کی ٹینشن میں زیادہ دیر بیٹھی نہیں. بس فوراً اٹھ کر کام میں لگ گئی. ادھر لگا دی ہے مشین. جی ہاں, میں نے لگا دی ہے مشین. میں شام کو ہی گرمیوں میں مشین لگاتی ہوں کیونکہ صبح کو مشین لگانا بہت بڑا کام ہے. کیونکہ کپڑے دھو, پھر اوپر دھوپ میں سکھاؤ, پھر لے کے آؤ, تو مجھ سے نہیں ہوتا. مجھ سے دھوپ برداشت نہیں ہوتی. اس لیے میں شام کو ہی گرمیوں میں کپڑے لگاتی ہوں اور آرام سے دھل بھی جاتے ہیں اور رات بھر میں آرام سے سوکھ بھی جاتے ہیں. اور اس سے یہ کپڑوں کا کلر بھی خراب نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے لگا دوں گی مشین. ادھر مشین چلتی رہے گی اور میں اپنے باقی کے کام کر لوں گی. آ گئی اپنے گھر, آ کر تھوڑا سا کام کرا اور سب سے پہلے لگا دی مشین. کیونکہ کل ہے تھرسڈے اور کل پھر کپڑے دھلیں گے نہیں, تو آج بہت سارے کپڑے اکٹھے ہوئے تھے. تو سب سے پہلے میں نے مشین لگا دی ہے اور ٹائم ہو رہا ہے ابھی 4 4 سوا 4 بجے کا ٹائم ہو رہا. تو مشین لگا دی. سب سے پہلے مشین کا کام ختم کروں گی. اور یہ برتن صبح دھو کے رکھ دیتی, تو سب کو ان کو لگا کر اور پھر کھانا بنا کر جلدی سے, مجھے کیونکہ آج جانا بازار سبزی لینے, بھی سب بازار جانا ہے. سبزی بالکل گھر میں ختم ہو رہی, بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا. اپنے گھر کا کام کر کے جاؤ, پھر ممی کے گھر کام کرو, تو بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا. مطلب میرے آدھے کام تو ایسے پینڈنگ رہ جاتے ہیں. پھر یوٹیوب کا کام بھی ہے. پھر صبح کے دھلے ہوئے برتن رکھے تھے, ان کو سب کو رکھ دوں گی ان کی جگہ. اس کے بعد ادھر میں لگاؤں گی جھاڑو. شام کا ٹائم ہو گیا, سب سے پہلے جھاڑو لگا لیتے ہیں. ادھر مشین سے کپڑے چلتے رہیں گے, ادھر اپنے باقی کا کام کریں گے. چھوٹے موٹے کام بہت ہوتے ہیں, ان میں بہت ٹائم لگتا ہے. کہتے ہیں کہ کام کیا ہوتا ہے گھر میں بہت کام ہوتا ہے. لیڈیز سے پوچھو گھر میں کتنا کام ہوتا ہے. اگر ہم لوگ کرنا ہے تو بالکل بھی مطلب پورے دن لگ سکتے ہیں. ہم پوری رات پورے دن کام کر سکتے ہیں. راجما بھیگا ہوا میں یہی لے آئی ہوں. میں سوچی ابھی یہی بنا لوں گی اسے راجما. امی کے گھر پہ بھگویا تھا راجما بنانے کے لیے, پر وہاں پر اتنا سارا کام ہو گیا تو مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ملا. میں راجمے کو مطلب بھیگے ہوئے راجمے کو یہیں لے آئی ہوں. اپنے گھر ہی بنا لوں گی اور پھر ممی کے یہاں بھجوا دوں گی.
تو سب سے پہلے راجما ابلنے رکھ دیتی ہوں، ادھر مشین چلتی رہے گی، ادھر راجما ابلتا رہے گا اور میں اپنے باقی کے کام کر لوں گی۔ تو بس راجمے کو دھو کر پانی ڈال دیا ہے، اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا اور ایک تیز پات کا پتہ ڈال دیا اور ایک پیاز کٹ کر ڈال دیں گے۔ اس طرح سے آپ راجما بنائیں گے نا تو راجما بالکل ریسٹورینٹ ٹائپ لگتا ہے نا۔ ابلتے میں اس میں پیاز اور کھڑے مسالے ڈال دو اور بس اس کے بعد اس میں چھونک لگا دو، بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے، ایک دم ریسٹورینٹ اسٹائل، سمپل پر بہت ٹیسٹی راجما بنتا ہے اس ٹائپ سے، ضرور ٹرائی کریے گا ایک بار۔ تو راجما ابل گیا ہے اور شام کی چائے کا ٹائم ہو رہا تھا، میں نے ممی کے یہاں چائے نہیں پیتی ہے تو بس چائے کی مطلب بہت زیادہ اچھا ہو رہی تھی، تو میں نے کہا چلیے اپنے لیے چائے بنا لیتی ہوں، تو بس ادھر راجما ابلنے رکھ دیا اور ادھر اپنے لیے ایک کپ چائے بنا لیتی ہوں، کہ چائے تو ایک مطلب انرجی بوسٹر ٹائپ ہو گئی ہے، چائے نہ پیو نا تو چاہے کتنی بھی گرمی پڑی ہو لیکن ایک کپ چائے پینا ہی پینا ہے۔ اپنے لیے چائے بننے رکھتی تھی ادھر چائے بن نہیں، ادھر راجما ابل رہا ہے اور ادھر میں نے مشین لگا دی ہے، اس کے بعد لگاؤں گی جھاڑو لگا کے بناؤں گی کھانا۔ تو پورا دن میرا اسی ٹائپ سے گزرتا ہے، پہلے اپنے گھر کا کام کرتی ہوں صبح کو 5 بجے اٹھ کر اور اپنے گھر کا کام فنش کر پھر ممی کے گھر جاتی ہوں، ممی کے گھر کا کام کر کے آتی ہوں، پھر اپنے گھر کا کام کرتی ہوں۔ ایک بیٹی ہونے کی پتہ نہیں میرے لیے مجھے سزا مل رہی ہے یا یہ میرا سوبھاگ ہے، کبھی کبھی سوچنا اور سمجھنا دونوں مشکل ہو جاتا ہے۔ جلد بازی میں چائے میں چینی ڈالنا ہی بھول گئی تھی تو بس اوپر سے تھوڑی سی چینی ایڈ کریے، زیادہ چینی کھانا بھی نقصان دیتا ہے، اس لیے میں زیادہ چینی نہیں پیتی، لیکن چائے کہ مطلب ایک عادت سی ہو جاتی ہے نا تو بنا چائے کے رہا نہیں جاتا، سر میں درد ہونے لگتا ہے، گرمی بہت ہو رہی ہے، ویسے گرمی میں زیادہ چائے پینی نہیں چاہیے لیکن کہتے ہیں نا عادت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ جلدی سے چھوٹتی نہیں ہے، مطلب صبح اور شام چائے چاہیے ہی چاہیے۔ تو بس میں نے چائے پی لی تھی، تھوڑی سی دیر بیٹھ کے ادھر راجما ابل گیا تو راجمے کو بھی جلدی سے چھونک دیں گے اور بس سمپل سا بس آئل ڈال کر اور اس میں تھوڑا سا پیاز زیرہ اور لہسن کا پیسٹ آپ چاہیں ڈال لیجیے، چاہے کٹ کر کے ڈال لیجیے، کیونکہ ہم نے پیاز اس میں ابلتے ہوئے بھی ڈالی تھی، آپ چاہیں تو ٹماٹر بھی ڈال سکتے ہو ابلتے ہوئے، بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اس ٹائپ سے راجما بناؤ، بالکل ریسٹورینٹ والا ٹیسٹ آتا ہے۔ بس اس میں راجما مسالہ ڈال دو، بالکل بالکل جھنجھٹ نہیں، ایزی ریسیپی ہے اور بہت زیادہ مطلب ٹیسٹی لگتی ہے اس ٹائپ سے، راجما بناؤ یا چھولے بناؤ، دال مکھنی بھی اگر آپ اس ٹائپ سے بناؤ تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور بہت جلدی بن بھی جاتی ہے اور کوئی جھنجٹ نہیں ہوتا۔ بس میں نے سے کہتے کوکر میں آئل ڈال لیا تھا اور اس میں تھوڑی سی پیاز کٹ کر کے ڈال دی، کیونکہ پیاز میں نے ابلتے تو ڈالی تھی اور بس ہم اس میں بیسک مسالے ایڈ کر لیں گے، کیونکہ ہم نے ابلتے تو بھی تھوڑا نمک اور ہلدی ڈالی تھی تو ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہی ہم نمک ایڈ ڈالیں گے اس میں اور مسالہ ایڈ کریں گے۔ بیسک مسالے بس ہلدی، دھنیا، نمک اور لال مرچ پاؤڈر ڈال کر میں نے راجمے کو چھونک لگا دیں گے، دو سے تین سیٹی میں ایک دم ریڈی ہو جائے گا، بہت کوئک ریسیپی ہے، بالکل ریسٹورینٹ ٹائپ اسٹائل ریسیپی ہے۔ اس طرح سے اگر آپ راجما بنائیں گے تو نا ریسٹورینٹ کا ٹیسٹ بھی بھول جائیں گے، تو آپ ضرور ایک بار ٹرائی کریے گا اس طرح سے راجما بنانا۔ آپ اس طرح چھولے بنا سکتے ہیں، دال مکھنی بنا سکتے ہیں، بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں۔ بس ادھر زیرہ رائس چھونک دیا تھا، ایک سیٹی میں زیرہ رائس ریڈی ہو جائے گا تو میرا ڈنر بالکل ریڈی ہو گیا، تو بس نہا کر شام کی پوجا کروں گی۔ تو چلیے اس بلاگ کا اینڈ کر لیتے ہیں، اور راجما میں نے لگا تھی دیسی گھی کا چھونک، آپ چاہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں، دیسی گھی کا چھونک لگا تو راجما چھولے یا دال مکھنی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں۔ تو میرا ڈنر کمپلیٹ ہو گیا تھا، چلیے اس بلاگ کا اینڈ کر لیتے ہیں۔ بلاگ تھوڑا سا بھی اچھا لگا تو لائک کرنا مت بھولیے گا اور ایک لائک کر کے ضرور جائیے گا۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنا کا دھیان رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، لو یو آل۔